بسم الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ زاریات سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے. آپ درود پڑھتے رہیے تاکہ یہ آزاد ہو جائے. گھبراہٹ تو تاری نہیں ہوگی. باہر کسی تمید کے میں نے بات شروع کر دی. صحیح ہے، دل پہ لکھیے، سمجھ میں آئے تو اتنا بولیے کہ پتہ چلے میرے سامنے علی کو ماننے والے ہیں، سوچنے والے نہیں. سورہ زاریات ہے. طبیعت میں اجلت ہو قرآن مجید ممبر پہ منگا سکتے ہو. میزان مصحف میں تولی ہوئی بات ہے. اپنی طرف سے جو کہوں دیوار پہ دے مارو. پہیلی کے روپ میں ذات واجب نے بات کی. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین. فرمایا موسیٰ میں ہم نے نشانی رکھی تھی جب ہم نے اسے فرعون کے دربار میں بھیجا. اکیلا نہیں بھیجا، سلطان مبین کے ساتھ بھیجا. اللہ یقیناً میرے سامنے سب حلالی ہیں، سب موالی ہیں. میں سمجھ رہا تھا کہ سارا دن سن سن کے تھک گئے ہو، مگر تازہ دم ہو تم. کس کے ساتھ بھیجا؟ روایت نہیں، آیت ہے. موسیٰ کے ساتھ، موسیٰ کی ڈھارس کے لیے ایک سلطان تھا جس کی صفت مبین ہے. نہیں گھبراؤ نہیں. جب تک قرآن کی آیتیں سلطان مبین کی تصویر سامنے نہیں رکھتی اس وقت تک میں نے آیتیں ہی آیتیں پڑھنی ہیں. دیکھو، یا نعرہ لگانا نہیں، لگانا ہے تو پھر دوبارہ ایسا نہیں لگانا. میں نے محترم سامعین جب علماء ظواہر سے پوچھا کون ہے سلطان مبین جو موسیٰ کے ساتھ دربار فرعون میں گیا، میں کہا تمہیں تو سمجھ ہی نہیں.
سلطان کو بندہ نہیں تھا، بلکہ موسیٰ کے معجزے کو اللہ نے سلطان مبین کہا، کیونکہ موسیٰ اکیلا تو نہیں، معجزے ساتھ لے کے گیا تھا، اس لیے سلطان۔ میں نے فوراً قرآن کھولا، سورہ ہود، سورہ مومن، دو سورے اپنے اپنے مقام پہ پکار اٹھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، ہم نے موسیٰ کو فرعون کے پاس معجزے بھی دے کر بھیجا اور سلطان مبین۔ پچھلے دوستوں گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو تم؟ فیصلہ ہو گیا؟ یہاں ایک معجزہ نہیں، بے آیات نا، سارے معجزے، معجزوں کو الگ گنا، سلطان مبین کو الگ۔ ذہن میں رکھنا ہے یہ کون سلطان ہے کہ معجزوں کی ناکامی پر کام آیا۔ اللہ جیتا رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ ہاں چلنا میں نہیں تکنا، پڑھوں گا اتنے لمحے جتنے تم چاہو گے، بے شک تھوڑا سن لینا مگر ستھرا۔ پھر علماء ظواہر بولے نہیں، یہاں اصل میں یہ ہے کہ موسیٰ اکیلا نہیں گیا تھا، موسیٰ کا بھائی ہارون بھی ساتھ تھا، کیونکہ موسیٰ کی زبان میں نکرت تھی اور ہارون فصیح تھا۔ ہارون کو سلطان کہا ہے قرآن نے، میں نے پھر جھپٹ کے قرآن اٹھایا۔ جی جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ ہاں پہلے سورہ مومن سے پڑھا تھا، اب سورہ مومنون نے آواز دی۔ ثم ارسلنا موسیٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ یہ جو کھڑے ہیں سامنے ناراض تو نہیں ہم سے؟ کبھی کبھی ہاتھ ہلا دینا تاکہ پتہ چلے کہ دشت ادراک میں اکیلے نہیں ہیں ہم۔ کیا کہہ رہی ہے؟ ہم نے فرعون کے دربار میں موسیٰ کو بھیجا، وَأَخَاهُ هَارُونَ، اس کے بھائی ہارون کو بھی بھیجا، بے آیاتنا، معجزے بھی دے کر بھیجا، وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور سلطان مبین، یعنی دو نبی ایک طرف، معجزے ایک طرف، پھر بھی سلطان کی ضرورت۔ ہاں بھائی کب انکار کر رہا ہوں میں، لیکن بھائی کے باوجود بھی کوئی سلطان نہیں، بلکہ میں ارباب منبر بھی میرے دائیں بائیں آگے پیچھے ہیں، ایک اور آیت پڑھتا ہوں، تھکن تو نہیں ہو رہی نا؟ سورہ قصص، جب اللہ نے کہا نا موسیٰ سے کہ جا فرعون کے دربار میں، پڑھا سورہ قصص، ورنہ ابھی منگا لو قرآن میز پر یا میدان میں، جھوٹا کر دو یا جھوٹے ہو جاؤ۔ قال رب انی قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون هذا أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني فأخاف أن يكذبون قولا سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما۔ جب اللہ نے کہا جا، موسیٰ نے کیا کہا؟ رب انی قتلت نفسا منهم، پالنے والے میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے۔ اب یہ تو بانیان نے آپ کو تھکانے کے بعد مجھے ممبر دیا نا، ورنہ میں نے تو بات کہہ دی تھی، آپ کے سروں سے گزر گئی۔ وہ جو مکہ مارا تھا قبطی کو موسیٰ نے،
ہے نا؟ وہ کہہ رہا میں نے ان کا ایک آدمی مارا ہوا ہے، فاخاف ہو یقتلون، وہ مجھے قاتل کر دیں گے۔ جعفر رکبی توجہ، منبر کوفہ پہ خطیب منبر سلونی ہے، مجمع میں سے ایک شخص اٹھا، یا علی انت افضل ام موسیٰ، اے علی تم افضل ہو یا موسیٰ؟ فرمایا اپنے منہ اپنی تعریف اچھی تو نہیں لگتی، مگر تم نے پوچھ لیا تو سن، موسیٰ نے ایک بندہ مارا تھا، کہنے والا اللہ تھا، موسیٰ نے کہا میں نے ان کا بندہ مارا ہوا ہے، وہ مجھے قتل کر دیں گے، میں نے مکے کے ہر گھر میں موت کی صفیں بچھائی ہوئی۔ باخدا تمہاری توجہ، تمہاری داد، تمہاری تحسین توقع سے کہیں زیادہ ہے۔ ابھی تک نعرے نے مجھے مزہ نہیں دیا، سچی بات ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو گئی؟ ابھی جلدی 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 کیا کہا میرے والوں نے؟ اور مجھے کہنے والا بھی نبی تھا کہ مکے جا کر سورہ براؤت کی تلاوت کر دو۔ میں نے تو رسول سے نہیں کہا کسی کو میرے ساتھ بھیجو کوئی مجھے قتل نہ کر دے۔ جی میں پھر کہہ دیتا ہوں، فرمایا موسیٰ نے ایک شخص کو مارا، کہنے والا اللہ کی بات کے باوجود کہہ رہا ہے اخاف و یقتلون، مجھے خوف ہے، مجھے قتل کر دیں گے۔ میں نے مکے کے گھر گھر میں موت کی صفیں بچھا رکھی تھی، اور مجھے کہنے والا بھی حسنین کا نانا۔ میں نے تو رسول سے نہیں کہا کہ میں نے سب کے مارے، سب مل کے مجھے مار نہ دیں۔ بہرحال یہ تو میں نے جملہ مفرزہ کہا، تو جب موسیٰ نے یہ کہا کہ پالنے والے ھذا اخی ہارون، یہ جو میرا بھائی ہارون ہے وہ افصح منی لسانا، یہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے، ارسل ہو مئی، اسے میرے ساتھ بھیج۔ اللہ نے کہا گھبرا نہیں، سنشد عضدک باخیک، میں تیرے بازو کو مضبوط کروں گا تیرے بھائی کے ذریعے، اور تم دونوں اکیلے نہیں ہو، نجعل لکما سلطانا، میں تم دونوں کے لیے ایک سلطان کو بھیج رہا ہوں۔ ہاں اب ہے اندھیرا، چہرے میں دیکھ نہیں رہا، لیکن دھڑکنیں مجھ تک پہنچ رہی ہیں، خوشبوئے ولایت بھی آ رہی ہے، ہاں منکر علی کی دشمنی کی بو بھی مجھ تک پہنچے گی۔ ہاں الحمدللہ، مولا نے کہا لے تو روشنی میں چہرے بھی دیکھ، دیکھ میری طرف رہنا۔ 4 آیتیں میں نے پڑھی سورہ ذاریات سے، سورہ ہود و مومن سے، پھر سورہ مومنون سے، پھر سورہ قصص سے۔ ہر سورت بتا رہی ہے معجزے اور تھے،
हारून और था, सुल्तान मुबीन और था। नहीं, मैं चला जाऊंगा और मेरे बाद बरसाती मेंढक टर्राना शुरू कर देंगे। जी, आज तक आंखों में आंखें डाल के अल्हम्दुलिल्लाह गजनफर के सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। मैं बात कह दूं, कह देंगे कहां से पढ़ दिया? तफसीर अल बुरहान 3रा जिल्द। हाँ, मैं किसी जंगल में तो पढ़ नहीं रहा, लाहौर है, बड़े कुतुब खाने, बड़ी लाइब्रेरियां, और परसों से पांडव स्ट्रीट में उस पूरे 5 दिन के लिए खमसा पढ़ना है मैंने, 18 से 22 तक 5 दिन मजीद आपके शहर में हूं। ले आओ, हर्फ की खयानत साबित हो जाए, अगर अपनी जबान काट के तुम्हारी हथेली पे न रख दो तो मेरे नुस्खे में शक। सूरह कसस की इसी आयत के ज़ैल में अल्लामा हाशिम बहरानी लिख रहे हैं, जब मूसा हारून फिरौन के दरबार के दरवाजे पे पहुंचे, दूर से देखा, नशे हुकूमत में धोते हैं फिरौन, दिल में मूसा के खौफ आया। हमारे खद्दर के लिबास, फटे हुए जूते, रूए जमीन की हुकूमत का नशा, हमारी बात सुनेगा कैसे? वो दिल में डर रहे थे। तो मैं देखूंगा किस दिल की बस्ती में अली बसता है और कहां बोलने अली का बसेरा है। लिखते हैं एजाओ बेसौरसन युकद्दमुहुमा, अचानक गैब से एक सहार नमूदार हुआ, कहता मूसा हारून मेरे पीछे पीछे आओ। घबरा तो नहीं गए दोस्त? आपने पता नहीं किस बात के वजद में नारे लगाए, लेकिन मैं शमसी हैरान हूं जिस बात पे, वो ये है, देखना सर उठाना मेरी तरफ, तहजीब रजा जाफर ताजमी आकर बैठे हुए चले गए हो। जाफर नकवी, मुझे हैरत है, ये कौन बाजबरूत सवार है जो 2 नबियों से कह रहा है मेरे पीछे पीछे आओ। और मूसा भी नहीं कहा मूसा ने कि मैं कलीमुल्लाह होकर तेरे पीछे चलूं। मैंने पहले कहा है, हजारों की आंखों में आंखें डाल के स्पीकरों की आवाज पे, मिंबर की बुलंदी पे डंके की चोट पर बात कर रहा हूं, किसी के कान में मूरख के सरगोशी तो नहीं फूंक रहा। अल्लामा हाशिम बहरानी लिखते हैं, कैफियत क्या थी? सवार थी, लिबासहू मिन ज़हबिन, सोने का लिबास, सौफहू बियदिही मिन ज़हबिन, सोने की तलवार हाथ में, लिअन्नल फिरौन युहिब्बु ज़हब, क्योंकि फिरौन सोने को पसंद करता था, इस्तेमाल करता था, इतराता था। सवार लिबास भी सोने का लाया, घोड़ा तख्ते फिरौन के सामने रोका, तलवार को जुम्बिश देके कहा, या फिरौन अजब हाज़ैन अर्रजुलैन वइल्ला क़तलतुका, बात कर मूसा हारून से वरना कत्ल कर दूंगा। बस तलवार को लहराया, तजल्ली अर्श से टकराई। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये कैमरे की रोशनी के पीछे बैठे हैं, तुम थके हुए तो नहीं हो दोस्तों? जीते रहो, मेरी तरफ देखना। फिरौन चीख मारी, फिरौन ने बेहोश हो गया, तलवे मले गए, होश में आया, काला हाज़ा इला गदिन, इशारा करके कहा ये कल आए, आज मैं तेरे रोब से बोल नहीं सकता।
نا؟ اس نے کہا حضور آج تو آپ کے ڈر کے مارے کہہ رہا ہے، کل یہ ہمیں دربار میں گھسنے نہیں دے گا۔ سوار نے ڈانٹ کے کہا موسیٰ مجھے پہچان، کل مجھے آنے سے کون روکے گا؟ آؤ، عزت حیدر کی قسم، چادر صحرا کی قسم، تقدس منبر کی قسم، پاکیزگی مجلس کی قسم، سجدہ شبیری کی قسم، اپنی طرف سے کہوں تو شہودی ہو کے مر جاؤں، اور قسموں پہ شک کرنے والے کے نطفے میں شک۔ ہاشم بہرانی لکھتے ہیں وہ پہچانا ہے دنیا والوں، یہ سوار کون ہے؟ آسمانی کیوں کہ جب چلے گئے نا موسیٰ ہارون، آگے تفسیر کے لفظ ہیں داول دال بوابینا و آقبہما، دربانوں کو بلایا، ڈانٹنے لگا، فکیف دخل علی الفارس بغیر اذن، میرے اذن کے بغیر سوار کیسے آیا؟ فحلفوا بعزت فرعون، انہوں نے کہا فرعون تیری عزت کی قسم ہم نے تو کوئی سوار نہیں دیکھا۔ جہاں تک سپیکر کی آواز جا رہی ہے لکھو اپنے لوہے دل پہ، اللہ جانے کس کلیجے پہ درار آنے والی ہے، کس چہرے پہ پہاڑ آنے والی ہے۔ ہاشم بہرانی لکھتے ہیں پہچانا ہے یہ سوار کون ہے؟ حاصل فارس مثال علی ابن ابی طالب۔ چل گیا پتا، اب جب فیصلہ ہو گیا نہیں، وقت تیری مرضی کا قیامت تک کا کافی ہے۔ دنیا کی کسی ضعیف سے ضعیف کتاب میں دکھا دے، لیکن جو آج سے پہلے لکھی گئی ہو، اب نہ لکھ لینا، کل تک کی تاریخ میں بھی جو لکھی گئی ہو، جھوٹی روایت میں دکھا دے کہ یہ سوار کوئی اور تھا، اور اگر نہیں دکھا سکتا تو ابھی بھی نہیں سمجھا کہ سلطان مبین شوہر زہرا ہے۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ یہی وعدہ کیا تھا نا میں نے کہ سلطان حقیقت دکھاؤں گا، کہ حقیقت میں سلطان کون ہے، کائنات کا سلطان کون ہے؟ جو نہیں بول رہے ہو شاید تم علی کو سلطان نہیں مانتے، کون ہے سلطان؟ جیتے رہو جب تک علی چاہے۔ بس اب اگر جاگ گئے ہو، ایک دو آیتیں اور پڑھ لوں، بس سن لو، سمیٹ لیا میں نے بیان کو، اب مجھے دہرانا نہ پڑے کاظمی کے سلطان کون ہے، یاد رہے گا نا؟ اب تو ان بچوں کو بھی یاد رہنا چاہیے کون ہے سلطان مبین شوہر بطول۔ وقت یاد دلاؤں، پرندوں کا چتر رواں سر پہ سلیمان بن داؤد کا قافلہ سفر کر رہا ہے، اچانک دامن نبی پہ دھوپ چمکی، اوپر دیکھا ایک پرندے کی جگہ خالی تھی، سورہ نمل، کون سا سورہ؟ میں نے کہا جو قرآن کہے وہ مانو، میری مت مانو۔ سورہ نمل، تفقد الطیر قال مولی اللہ ارى الہدہد ام کون من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأصبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین۔ یعنی اب میں دیکھوں گا غضنفر کا حق ہے،
کہ کون تیرا چاہنے والا، کون تجھ سے جلنے والا، کون تجھے سوچنے والا، کون تجھے ماننے والا. اسے ہدہد نظر نہیں آیا. اسے کہنے لگا میری اجازت کے بغیر گیا. آج اسے میرے غضب سے کوئی نہیں بچائے گا. یا اسے میں عذاب شدید دوں گا، یا ذبح کر دوں گا، یا پھر وہ سلطان مبین کو لائے. اللہ اللہ اکبر. اولیات یعنی بس سلطان مبین یا سلطان. اور میرے سر پہ قرآن رکھو. برسوں تک اس آیت نے مجھے چکرائے رکھا، خدا کی قسم، کہ ہدہد سلطان مبین کو لائے. سلطان تو میرا مولا علی ہے، یہ کیا ہوگا آیت میں؟ خدا کی قسم نہیں سمجھ میں آئی مجھے بات. پھر علامہ یزدی کی کتاب میں نے ایک واقعہ پڑھا، بات سمجھ میں آ گئی کہ اچھا چکر یہ تھا. جعفر نقوی جب ہدہد واپس آیا، تخت نبی کا بوسہ لیا اپنی چونچ سے. خوش آمد نگر سیدھا کراؤ. کہاں گیا تھا، کیوں گیا تھا میری اجازت کے بغیر، کیسا پوچھ کے؟ جلدی اپنی حاضری کا عذر بتا، ورنہ یا دردناک عذاب دوں گا یا ذبح کر دوں گا. اس نے کہا نبی بن کے وجہ پوچھ، بادشاہ بن کے تری نہ ڈال. اللہ اکبر. اللہ کا نبی بن کے پوچھ. 1001 دفعہ بتاؤں، یہ بادشاہ والی دھوس نہیں چلے گی. اپنی جسامت دیکھ، میری حیثیت دیکھ، اپنی طاقت دیکھ، میرا اقتدار سلطنت دیکھ. تو سلیمان بن داؤد سے ٹکرا رہا ہے. اس نے کہا دیکھ کیا کہا ہے تو نے، ذبح کر دے گا مجھے. چادر پتول کی قسم یہی لفظ پڑھے میں نے کتاب میں. اس نے کہا انک لن تقدر علی ذالک، تیری قدرت ہی نہیں مجھے ذبح کرنا. اللہ اللہ تیری قدرت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں. ہدہد کس کھوٹے پہ ناچ رہا ہے تو؟ جلدی بتا. میرے لاہور کے سامنے ان کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہیں. اتنا سا پرندہ ہو کے ارادے چلوں یا بس کروں؟ کیا کہا ہدہد نے؟ میرے پر سریانی رسم الخط میں قلم قدرت نے یا ولی لکھ دیا ہے. اور چونکہ سلیمان کو علم تھا اسی لیے تو کہہ رہا ہے آج اسے بچائے تو سلطان مبین بچائے. کون ہے سلطان؟ آیت پڑھ رہا ہوں اور فیصلہ علی علی کرنے والوں پہ چھوڑ دیا. ہر بندہ اپنے آئینے ضمیر میں جھانکے، اپنے صحن عقیدت میں نظر ڈالے کہ تم نے علی کو کس میزان میں تول رکھا ہے. سورہ بنی اسرائیل بڑی مشہور زمانہ آیت پڑھ رہا ہوں جعفر نقوی. اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے خدا، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. پڑھنے والے میرا مدخل مخرج سچائی کو بناؤ اور مجھے اپنے قرب سے ملدن کا اپنے قرب سے سلطان عطا کر جو ناصر نہیں نصیر ہے.
یا تھک گئے ہو، یا سوچ میں ہو، یا دشت ادراک میں ٹامک چوئیاں مار رہے ہو، بار بار تو میں یاد دلا رہا ہوں کہ کون ہے سلطان. اور اس آیت کی الگ تفسیر میں، مقدمہ تفسیر میرۃ الانوار میں، کان علی سلطان ینصر علی اعدائہ، کہ وہ سلطان نصیر جو نبی سے اللہ نے حکم کے لیے میں کہا کہ مانگ، وہ شوہر بطول کے سوا کوئی نہیں. اب باتیں دو ہیں لاہور والوں. ہاں دو. پہلی بات تو یہ، رسول نے بھی حکم خدا سے اپنی مدد کے لیے جلی نہیں علی مانگا. گھر میں جا کے سوچنا ضروری. ہاں گرمی ہے، میں تمہارے دماغ پہ زیادہ زور نہیں ڈالتا. جو علی کا بھی مولا ہے، جو علی کا بھی مولا ہے، جو علی کا بھی آقا ہے، اس کی مدد کے لیے اللہ نہیں آتا، علی آتا ہے. اور جسے بیوی دوسری مرتبہ سالن نہیں دیتی، اس کے لیے اللہ آئے گا. چونکہ مجھے مومن کی تھکن سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، تھکے تو نہیں ہو. نشانی کیا ہے علی کی؟ من لدن کا، لازمی من لدن کا، اے اللہ جو تیرے قرب میں رہتا ہے. اب ایک بندہ آیا، اس نے عاقل رضا سے ملنا ہے. باہر آ کے پوچھا بھائی عاقل کہاں ملے گا؟ چلے جاؤ منبر پہ، سٹیج پر مقبول کے قرب میں بیٹھا ہے. اور وہ بندہ آ کے وہاں آخری صف میں دیکھ رہا ہے. کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ عاقل کو. کہاں ہے وہ؟ بتایا گیا کہ منبر پہ مقبول کے قرب میں. پاگل کے بچے پہلے یہ دیکھ منبر کہاں ہے. پھر اس کے قرب میں تلاش کر. کہاں ہے یہ زانو؟ شادباش. ہر منکر علی اور مقصر خیبر شکن کی گردن پر آیا تھے، وہ توک ڈال دیا ہے میں نے مقصر کے گلے میں. کہہ تو سکتا ہے، اس شکنجے سے نکل نہیں سکتا. علی رہتا ہے قرب خدا میں. پہلے اللہ کا مکان متعین کر. اگر خدا ایک جگہ ہے تو علی کو ایک جگہ ڈھونڈوں، ورنہ حرام زادو جہاں جہاں جلی ہے وہاں وہاں علی. مولا تمہارے ان اشعار کو سند اجابت عطا کرے. بھائی ہزاروں کی جگہ کروڑوں لگا دو.
سلطان حقیقت وہ ہوتا ہے جو اپنے سردار کے لیے بھی سلطان ہو. اور ہمارے سر پہ جو سلطان العلماء کے تاج سجائے جا رہے ہیں، دستاریں باندھی جا رہی ہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے سلطان کا نمک کھا کے نمک حرامی نہیں کی. کیونکہ جو اپنے آپ کو اس کے دروازے پہ جتنا ذلیل کرے وہ اسے اتنا عزیز کرتا ہے، اور جو اپنے آپ کو اس کے سامنے جتنا عزت دار سمجھے وہ اتنا بے عزت کرتا ہے. اور بس ایک آیت سنو، تم اپنے گھر جاؤ اور میں اپنے گھر. سورہ الرحمن، کون سا سورہ؟ مولا بخدا میں تم سے راضی ہوں، منبر کی قسم، میرا اللہ تم سے راضی، میرا مولا تم سے راضی، امام زمانہ تم سے راضی. جیتے رہو تب تک جب تک کہ زندگی سے تھک نہ جاؤ. بس اس آیت کو سنو، فیصلہ کرو. اور سمیٹ لیا میں نے بیان کو. سورہ رحمان میں خدا نے جن و انس کو ایک چیلنج دیا، یوم معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جن و انسان کے گروہ، یا علی توفیق عطا کر اپنے اس کتے کو کہ حق بولے، صلاحیت عطا کر اپنے حکمداروں کو حق کے ہتھوڑے کی ضرب برداشت کریں. اے جن اور انسانوں کے گروہ، اگر تمہاری طاقت ہے تو یہ زمین کا پیالہ ہے، یہ اوپر آسمان کا پیالہ، یہ میں نے گنبد کائنات بنایا ہے. زمین و آسمان کے کنارے اور قطر پھاڑ کے باہر نکل کے دکھاؤ. یہ اللہ نے اپنی سلطنت کا گنبد بنایا، آدھا پیالہ زمین اور اندھایا ہوا آدھا پیالہ آسمان، اور یوں ہی کنارے ملے ہوئے ہیں. اور فرمایا تنفذوا من اقطار السماوات والارض، آسمان اور زمین کے اقطار کو، قطر کو پھاڑ کے نکل جاؤ. تنفذوا، نکلو. میرے حدود سے باہر نکل کے بتاؤ. آگے کہتے لا تنفذون، تم کہاں نکل سکتے ہو؟ الا بسلطان، ہاں اگر سلطان تمہارے ساتھ ہو. یا تو غضنفر کو پاگل سمجھ کے پتھر مارو، سنسار کر دو مجھے منبر پہ، تاکہ میں مداحی خیبر شکن کے جرم میں یہی مر جاؤں. ورنہ جس بندے نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اور پی کے حرام نہیں کیا وہ سر اٹھائے. سلطان اگر ساتھ ہو تو اللہ کہتے ہیں میری مملکت کی حد سے باہر نکل سکتے ہو. اور جو علی کائنات کے تمام جنوں اور انسانوں کو لے کر اللہ کے ملک سے باہر جا سکتا ہے، حرامی ملا وہ اکیلا شب معراج وہاں نہیں جا سکتا. یہ ہے سلطان جسے اللہ سلطان مانے. بس میں نے بیان ختم کر دیا.
صاحبان اشارت کے بس ایک اشارہ بالکل آدھے منٹ سے پہلے اختتام. عربی میں بادشاہ کے لیے دو لفظ ہیں، ایک ملک ایک سلطان. ملک بادشاہ، سلطان شہنشاہ. شاباش، جیتے رہو. ملک بادشاہ، سلطان. پالنے والے میرا یہی جرم ہے، میں نے تیرے ولی علی سے محبت کی ہے. اپنے آپ کو اللہ نے قرآن میں ملک کہا ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس. کا بٹھا غضنفر سے دشمنی کر رہا ہے علی کی وجہ سے، وہ آئے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائے. اللہ پہ بھی ایک غلو کا فتویٰ لگا. اللہ کہ میں جب اللہ سے پوچھتا ہوں تو کون ہے، میں بادشاہ ہوں. علی کون ہے؟ شہنشاہ ہے. جس کا خالق اسے شہنشاہ کہتا ہے. اس کو غضنفر بتائے تو کیا بتائے، اس کو زمانہ سمجھے تو کیا سمجھے. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ اپنے لیے نہیں پوچھا. جانتے ہو ہر مجلس کے اختتامی لمحات پہ یہ جملہ ضرور بولتا ہوں. کیوں؟ تاکہ آپ کے اس احساس کو اجاگر کروں کہ تم فضائل میں مودت کو زینہ بنا کے عرش کو کیوں نہ چھو لو. پڑھنے والا علم کے لاکھ دریا بہا دے، جب تک آنکھیں نم نہیں ہوتی شام والی بیوی راضی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. ہم سلطان اور علماء ہیں تو تمہاری نظر میں، بیوی کی نظر میں جہالت سے بھی بڑے جاہل. میری ماؤں بہنوں بیٹیوں میں جہاں بھی بیٹھی ہے میری آقازادی، معذرت چاہتا ہوں. بیوی ہم نے تمہیں بہت دیر بٹھایا، بیوی ہم نے تمہیں بڑی انتظار کروائی. اللہ اکبر. العظمت للہ. تو حسین کا بوسہ لینے آئی تھی، ہم نے تجھے اپنی گفتگو میں الجھا دیا. ذات واجب کی قسم، وہ اس آنسو کو ایک پانی کا قطرہ نہ سمجھ لیا کرو. بہت بڑی نعمت. بس داستان درد وہی ہے جو 1400 سال سے سنتے ہو. ایک لمحہ یاد دلا کر تمہارے تصور اور توقع سے بہت پہلے میں منبر خالی کرنے لگا ہوں. تمہارے چوتھے امام کے لیے ایک جملہ پڑھا میں نے کتاب میں. السید الہلاہل والمصلی فی السلاسل. زنجیروں میں نماز پڑھنے والے پر سلام. اللہ اکبر. اللہ اکبر. العظمت للہ. میں سمجھا تھا کہ تھک گئے ہوں گے میرے سامعین، مگر تمہاری چیخیں بتاتی ہیں تم نہیں تھکے. تھکو بھی کیسے کہ تمہارے آنسو حسرت ہیں علی کی بیٹی کے. کیسے زنجیروں میں؟ بس ایک جملے میں بتا کر میں اجازت چاہ رہا ہوں. یہ تو پڑھنے والے بتاتے ہیں نا تمہیں. 3 دن کھڑی رہی علی کی بیٹی. کیوں؟ کوئی کچھ وجہ بتاتا ہے، کوئی کچھ. میں سنی سنائی کا قائل نہیں جو کتاب میں خود پڑھوں. میں نے یہی پڑھا ہے کہ جو ہی بازار میں قافلہ اہل بیت کے داخلے کی خبر ملی یزید حرامی کو، یہ ملعون شکار پہ چلا گیا. 3 دن کے بعد واپس آیا.
اور اب 3 دن میں لاہور والوں کتنی اذانیں، کتنی نمازیں، دیکھنا میری طرف، بازار ہے، بس اپنے تصور قدم میں تصویر سجانا، چھتوں پہ عورتوں کا ہجوم، بازار میں مردوں کا رش، اور تیرا لہو رونے والا، گلے میں توک، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، تیرا معصوم تم میں ہے، 2 ماں بیٹیاں پردے داروں میں، یہ 15 معصوم میرے گواہ ہیں۔ شامیوں نے ایک لوہے کا قمیص بنوایا تھا جس کا نام ہے غل جامعہ، بطول کے زخمی پہنوں کی قسم، میں نے پڑھا ہے 17 من اسی کا وزن تھا، منوں کے حساب سے لوہا، اذانیں ہوئی، نماز کا وقت ہوا، سجاد نے زخموں کے لہو کے ساتھ اشارے سے وضو کیا۔ اب میں تو لاہور والوں لفظ ہی بیان کر سکتا ہوں، مصائب کوئی چٹان تو ہے نہیں کہ میں تمہارے سروں پہ الٹ دوں، اشارے سے جہاں تک ہاتھ بلند کر سکتا تھا میرا قیدی امام، بلند کر کے نماز شروع کی۔ چھتوں پہ جو ہاتھ پتھر برسا رہے تھے، ہاتھ رکنے لگے، آنکھیں کھلنے لگی، دماغ چکرانے لگے۔ شزید الو کا پٹھا کہتا تھا یہ باغی ہے، یہ 15-20 من لوہے میں نماز پڑھنے والا باغی تو نہیں ہو سکتا۔ شمر ملعون کے کانوں تک آواز پہنچی، چوٹ لگے تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ یہ قلم ہاتھ میں لے کے سجاد کے پاس آیا، میں نے قلم کہا ہے تاکہ رونے والوں کے دل نہ دکھے، اس نے سجاد کی پشت پر تاریخ کربلا لکھنا شروع کی۔ کیوں؟ یہ کہتا ہے چھوڑ دے نماز، توڑ دے نماز، قافلہ چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ سجاد نے نماز تو نہیں توڑی، جب سنا نا قافلہ چل رہا ہے، جھک کے چل بھی رہا ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر۔ جگر پھٹ بھی جائے لاہور والوں تو تعجب نہ کرنا، چھتوں پہ کوہرام، 1-2 پتھر شمر کو آ کے لگے، اور حرامی شرم کر، جو چلتے ہوئے رکوع کر رہا ہے اسے تالیاں مار رہا ہے۔ اللہ جانے شمر نے کیا گستاخی کی۔ میں کتاب والے فکرے نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ یا تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا یا تم مجھے مار ڈالو گے۔ اس گستاخی کے نتیجے میں سجاد زمین پہ گرا۔ تاریخ بتاتی ہے کوہنیوں کے بل چل بھی رہا ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ جب سجدے کی حالت میں بھی شمر کے ہاتھ نہیں رکے اور تو کوئی قریب نہیں آیا، 4 سال کی ایک بچی سجاد پہ گری۔ ظالم حیا کر، تو کربلا سے تازیانے مارنے لگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ دار الہ مجلس سیوا کو منظور